السلام علیکم ناظرین، پاکستانی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پوائنٹ۔ ناظرین، ہم آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک ہے، جو کہ آج کل بہت نوجوان نسل میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے، جسے ہم احتلام یا جریان کہتے ہیں۔ نوجوان نسل، چھوٹے چھوٹے بچے جو آج کل عمر سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، تو اسی ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طاہر صاحب، تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور اس بیماری کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، تو ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں۔ سر جی الحمدللہ۔ سر جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ احتلام کیا چیز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ دانش صاحب، آپ نے پاکستانی پوائنٹ کے لیے میرا انٹرویو کیا۔ احتلام آج کل نئی نسل میں جو بچے ہیں 12-15 سال کے، گرم چیزیں کھاتے ہیں اور لچر قسم کا لیکچر جو ہے یہ ویب سائٹس دیکھتے ہیں، اس وجہ سے نئی نسل جو ہے 12-13 سال میں ان کے ہارمونز بننے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ان کو احتلام وغیرہ ہوتا ہے، اور جو ان کا مائنڈ ہے وہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس وجہ سے احتلام، دوسرے تیسرے دن احتلام۔ دوسری احتلام کی وجہ فاسٹ فوڈ ہے، ضرورت سے زیادہ گرم چیزیں ہیں، خشک چیزیں ہیں جو بچے کھاتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں ہوتا، بازاروں سے جو کڑھائیاں وغیرہ یوز کرتے ہیں اور فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بچوں میں یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں بچوں کو جو ہے کم از کم والدین کو چاہیے کہ بچوں کا خیال کریں، ان کی خوراک کا خیال کریں۔ اس عمر میں بچے کو فروٹ، کچی سبزیاں، جوس زیادہ استعمال ہونا چاہیے، تو دودھ وغیرہ۔ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ کتنی عمر میں جو بچہ بالغ ہونا چاہیے؟ بچہ اب تو جو ریشو جاری ہے، اب تو 12 سے 13 سال میں بچہ بالغ ہونا شروع ہو رہا ہے۔ ویسے جو اوور آل ہے صحت کے حوالے سے 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہو تو پھر بہتر ہے۔ اگر 15 سال تک بچے کی نشو و نما، بچے کی ذہنی نشو و نما ٹھیک ہو تو 15 سال کے بعد بچہ بالغ ہوگا۔ اور جو بچے زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو اس طرح ان کے ذہن جو ہے دوسری طرف جاتے ہیں اور بچے وہ وقت سے پہلے بالغ ہوتے ہیں۔ تو ایک ماہ میں یہ جو احتلام ہے یہ کتنی دفعہ آنا چاہیے جو صحت مند بندے کے لیے ہوتا ہے؟ صحت مند بندے کے لیے ایک ماہ میں 2 سے 3 بار احتلام ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 یا 3 بار سے زیادہ ہوتا ہے احتلام تو وہ بیماری ہے۔ وہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ وہ بچے کے، انسان کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا جو بندہ دیکھتا ہے روزانہ بیس پہ، تو اس وجہ سے پھر وہی چیزیں رات کو خواب میں آتی ہیں اور احتلام ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایک ماہ میں آپ نے بتایا بھی 1 یا 2 دفعہ لازم ہونا چاہیے، اگر کسی بندے کو ہو ہی نہ تو وہ بھی بیماری ہے، وہ اپنی خوراک کا خیال کرے یا اپنا چیک اپ کروائے۔ تو اگر زیادہ دفعہ ہو زیادہ پھر بھی بیماری ہے۔ جی، تو آج کل بچے نا شرماتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں اپنے والدین کو بھی ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو بچے اس طرح کرتے ہیں ان کے والدین کو چاہیے، خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھے، دوستانہ ان سے گپ شپ لگائے۔ بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے وقت تھا اس وقت تو ماؤں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بچے کی شلوار کپڑے خراب ہیں، تو یہ معاملہ ہے، بچے کا ہر تیسرے چوتھے دن بچے کے کپڑے خراب ہو جائے۔ تو اب میرا خیال یہ چیزیں کم ہیں، تو والدین بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے استاد سے دوستانہ ماحول بنا کے، اپنے کسی دوست سے دوستانہ ماحول بنا کے اس کو ڈسکس کریں اور بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو اگر بار بار احتلام ہوگا بچہ جسمانی کمزور ہو جائے گا، دماغی طور پہ ویک ہو جائے گا، وہ بچے کا دماغ کام نہیں کرے گا، پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، پھر بچہ خراب ہوگا۔ ٹھیک، تو سر ایک اس کی اور قسم ہوتی ہے جسے ہم جریان کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جریان ہوتا ہے پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے آنا، اسے جریان بولتے ہیں۔ یا ویسے بندہ کسی بچے کو قبض ہو گئی تو تھوڑا سا زور لگا اور اسے وہ قطرے آ گئے، وہ یہ گرم چیزیں کھانے کی، خشک چیزیں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، فاسٹ فوڈ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بچے زیادہ چائے پیتے ہیں ان کو مسئلہ بنتا ہے، جو رات کو سوتے وقت زیادہ دودھ پیتے ہیں ان کو پرابلم بنتی ہے، تو چٹپٹی چیزیں بھی جو کھاتے ہیں ان کو مسئلہ بنتا ہے۔ یہ زیادہ خشک اور گرم چیزیں کھانے سے جریان کا مسئلہ بنتا ہے۔ اگر بندہ بچہ یا بندہ کوئی بھی ہے، وہ اپنی خوراک کا خیال کرے، وہ خوراک ماحول کے مطابق کھائے، موسم کے مطابق کھائے، تو یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ تو یہ جریان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جریان 3-4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو واضح بندے کو پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کے ساتھ قطرے آ رہے ہیں۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں، مطلب بندہ یا نوجوان پیشاب کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا،
تو بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ اسے پیشاب میں قطرے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے بغیر احساس کیے، بغیر پتہ چلے وہ ڈراپسی ہو جاتی ہے، اسے تین قسم کا زیادہ تر ہوتا ہے یہ، تو یہ نقصان دہ انسانی صحت کے لیے۔ تو اس کے انسان کے بعد میں کیا نقصان ہے جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ نوجوان کی جس کو جریان ہو یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، بے اولادی کا سبب یا اس طرح کا کوئی اس کا اور نقصان؟ یہ اگر جریان یا اطلام مسلسل کسی بھی نوجوان کو ہوتا ہے، مسلسل ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات سپرمز کم ہو جاتے ہیں، سپرم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، آلات تناسل جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، منی جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے مرد کی۔ تو اطلام جو ہے یہ انسان کی ذکاوت حس جو ہے ختم کر دیتا ہے، اور بندہ ایسا جو ہے نا وہ نامردی کا شکار ہو جاتا ہے اور اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کو اطلام یا جریان ہے تو اسے چاہیے کہ کسی اچھے ہوم پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور اپنی خوراک کا خیال کرے۔ اگر اس کی خوراک ٹھیک ہوگی، مائنڈ اس کا سیٹ ہوگا، نماز پڑھے گا، 5 ٹائم کی دروشی پڑھے گا، تو اس کا ذہن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے مرض ٹھیک ہونے میں بھی اس کی مدد ہوگی۔ جی ٹھیک سر۔ تو جریان جو ہوتا ہے یہ اس کا آخری سٹیپ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ یہ کون سا سٹیپ ہوتا ہے جریان کا آخری سٹیپ؟ مثلاً بھی بالکل بندہ نامرد ہو جاتا ہے، سٹیپ تو وہی ہوتا ہے، مطلب جب بار بار قطرے ڈراپسی آنے لگ جائے تو 3-4 سال بعد، 3-4 سال اگر مسلسل یہ کام چلتا رہتا ہے تو بندہ بالکل فارغ نامردی کی طرف چلا جاتا ہے، نامرد ہو جاتا ہے، نہ اسے پیشاب اپنا قطروں کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے کوئی شہوت آتی ہے، نہ کوئی اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں، تو بندہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یعنی اس کی علامات یہ ہیں، انسان سست ہو جاتا ہے، ہر کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی، قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے، کافی ساری علامات ہیں جو بندے میں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ بندہ نفسیاتی طور پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ محسوس کرتا ہے، دوسروں میں بیٹھتا نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، بات کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا، اور نفسیاتی طور پہ وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، بہترین ہومیوپیتھی دوائیاں ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اسٹافیسگریا ہے، سلیکس نائگرا ہے، ایوینا اسٹائوا ہے، ڈائمیانا ہے، اشواگندھا ہے، سیبل سولاٹا ہے، کونیم ہے، مطلب اس طرح کی بہت ساری ہومیوپیتھی ادویات ہیں جو انسان کو ان امراض سے نکال کے ایک صحت مند مرد بناتی ہیں۔ کیا یہ جو جریان ہوتا ہے یا احتلام ہوتا ہے یہ معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے؟ معدے کا تعلق ہے اس کے ساتھ، مگر اتنا نہیں جتنا مثانے کا۔ مطلب اگر خوراک آپ کی ٹھیک ہے، اگر آپ معتدل خوراک کھاتے ہیں، نارمل خوراک استعمال کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کس طرح کا مسئلہ بنے گا۔ اگر آپ کی خوراک نہیں ٹھیک ہے، اس سے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوگا، جب معدہ ڈسٹرب ہوگا تو مثانہ خراب ہوگا، مثانے کا مسئلہ بنے گا۔ تو آج کا جو پروگرام تھا اس کے حوالے سے ہمارے نوجوان نسل کے بچوں کو جو کہ عمر سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں یا شرماتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے، اور بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا کرتے ہیں بھی کاش ہم نے کسی کو بتایا ہوتا، آج ہمارے ساتھ یہ نقصان ہوتا، ان کے لیے آپ ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ کیا فائدہ اس پچھتاوے کا جب چڑیاں چگیں کھیت، جب وقت گزر جائے تو پھر بندے کو وہ وقت ہاتھ نہیں آتا، بندہ پچھتاتا ہے، پھر موت کی طرف جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے نوجوان نسل کو کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، دروشی پڑھیں، اپنی خوراک کو معتدل کریں، اوٹ پٹانگ چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ سپائسی چیزیں ہیں جو خاص طور پہ یہ برگر، شورما وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا اوائڈ کریں، اور اپنی خوراک میں فروٹ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں تاکہ وہ ساری زندگی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکیں۔ مگر بعض کا اب یہی ہوتا ہے کہ بندہ وقت پہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، اور جب عمر پہنچتی ہے 25-26 سال کو تو پھر پچھتاتا ہے، پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ پورن موویز دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے؟ اس طرح جو وہی ہے نا فحش مواد جو انٹرنیٹ پہ موبائلوں پہ استعمال دیکھتے ہیں تو اس سے مسئلے بنتے ہیں، اور ہاتھ رسی کرتے ہیں نوجوان۔ ہاتھ رسی کرنے کا نقصان ہے کہ بندہ فارغ۔ ٹھیک جی، تو ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی، جریان کیا چیز ہے، احتلام کیا چیز ہے، یہ 1 ماہ میں کتنی دفعہ آنا چاہیے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد دانش کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے پاکستانی پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔